إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات
اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لجپالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلان دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحب اور ساتھیوں تو صاحباب نو اس بات دا علم ہے کہ کچھ وجوہات دی وجہ تو میں صاحب کا جمعہ نہیں پڑھا سکیا اور اللہ پاک دا سانو شکر ادا کرنا چاہیے سب تو پہلی گل کہ رب نے سانو صحت دیتی ہے اس تو بڑی بات اللہ نے سانو آج ٹائم سر وقت دے نال مسجد جاؤن دی توفیق دیتی ہے جس طرح جمعہ بڑا افضل ہے جمعہ بڑا فضیلت والا ہے اس طرح ایدہ عنوان بھی فضیلت والا ہونا چاہیے اور مینوں نہیں علم کہ میں آج تو پہلے اے عنوان تے جمعہ پڑھایا میں جو آج گزارشات لے کے تو صاحباب دے سامنے حاضر ہویا محرم دا مہینہ گزرے ہے سفر دی ابتدائیہ ایام جڑے نے وہ گزر رہے نے محرم دے اندر اماں جی فاطمہ دی مظلومیت دا اور حضرت ابو بکر و عثمان عمر دی ظالمیت دا بہت زیادہ ڈنکا بجایا جاندہ ہے کہ جی ابو بکر نے ظلم کیتا ہے حضرت عمر نے ظلم کیتا ہے حضرت عثمان نے کیتا ہے امیر معاویہ نے کیتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ تو محرم دے اندر عموماً علماء اکرام ساڑھے خطبہ اعظام جمعے پڑھان دینے عظمت صحابہ دے والے تو میں سوچیا آج دا جو مبارک اور مقدس جمعہ ہے کیوں نہ ایدہ عنوان رکھیا جائے میرے پیغمبر دی اکھاں دا تارا طاہرہ مطہرہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو آج میں تذکرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کرنا ہے تاکہ اپنے ہی نہیں بیگانیاں نو بھی پتا چل جائے اسی اماں جی فاطمہ دے منکر نہیں لیکن اسی انہاں دی شان اتنی مننے ہیں جتنی قرآن نے دسی ہے یا آمینہ دلال دے فرمان نے دسی ہے اماں جی فاطمہ الزہرا انہاں دے مقام دے واسطے یہی گل کافی ہے کہ وہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دی بیٹی نے پنکھے بند کروا دے انہاں دی عظمت دے مقام واسطے میں اکثر کیا کرنا
نبی پاک نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی تو میں او دے بھی بولیے یہ حدیث ہی ماں جی فاطمہ دی عظمت واسطے کافی ہے. تو ہاں پوچھنا ہے کیویں؟ او بھائی بندہ مثال او دی دیندا ہے جو بندے دے دل چ وسدا ہوئے، جو بندے نو بڑا ہی پیارا ہوئے بندہ او دی مثال دیندا ہے. اما جی فاطمہ نبی پاک دے دل چ وسدیاں سن تے نبی پاک نے گل کہی ہے نا. اور دوسری بات میں کیا کرنا، مثال او دی دتی جاندی ہے جڑا دوجیاں تو افضل ہوئے. تے مدینے دیاں عورتاں جو اگر کوئی افضل ہے سی تے ماں جی فاطمہ سی، اس واسطے مثال انہاں دی دتی گئی ہے. ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی ماں جی فاطمہ دی عظمت مقام اتنا ماننے ہیں جتنا قرآن بیان کر رہے ہیں یا نبی پاک نے دسے ہے. اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ نبوت دے 5ویں سال مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی ہے. اگر انگریزی مہینہ پوچھ دے ہوتے ہو بھی 10 دینا 24 جولائی انگریزی مہینے دی 24 جولائی 615 ہجری نو اما جی فاطمہ دی پیدائش دنیا دے اوپر ہوئی ہے مکہ مکرمہ دے اندر. نبی علیہ السلام دے اما جی فاطمہ دے پیدا ہون تو پہلے ایک گل کہی جاندی ہے جی اما جی ختیجہ دے بدن چوں نبی پاک دی صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. اے جی باقی بچے اما جی ختیجہ دے پہلے شوہر چوں سن. استغفر اللہ معاذ. نبی پاک دی اپنی حدیث ہے، فرمایا اما جی عائشہ کہن لگیاں سونیا تسی فاطمہ فاطمہ کردے رہندے ہو، تسی ختیجہ ختیجہ کردے رہندے ہو، ماں دھی دا نام لیندے رہندے ہو، کدی ساڈا بھی تذکرہ کر لیا کرو. فرمایا عائشہ اللہ نے ختیجہ دے بدن چو مینوں اولاد بھی دیتی ہے تے مال بھی اودا دیتا ہے. تو لہذا نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جڑے نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن چو پیدا ہوئے. پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم. ام کلثوم تے رقیہ اے 2 بیٹیاں سن جیڑیاں نبی پاک نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح چ دتی ہیں. اور نالے بھی کیا سی عثمان اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک کر کے تیرے نکاح چ دیندا جاندا. اور چوتھی اور آخری اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور 2 بیٹے پیدا ہوئے طیب اور طاہر، انہاں نو قاسم بھی کیا جاندا ہے. 2 بیٹے پیدا ہوئے. اما جی ختیجہ تو علاوہ ماریہ قبطیہ دے بدن چ نبی پاک دا ایک ہی بیٹا پیدا ہویا جس دا نام ابراہیم، جڑا فوت جدوں ہویا تے مدینے دے منافقاں نے کافراں بے ایماناں نے یہ بات کہنی شروع کر دیتی محمد دم کٹا ہو گیا ہے. استغفر اللہ معاذ. تو توجہ کیجئے اما جی فاطمہ الزہرا انہاں دا تذکرہ کرن تو پہلے آؤ میں تو انہوں قرآن دے 2 مقامات سناواں تے میں اپنی بات نو اگے چلاواں گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
ایدہ شان نزول میں آگے چل کے بیان کرانگا۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام ہے، ایتھے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی بیویاں تے بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا یا ایوہ النبیو کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سونیاں تواڈیاں بیویاں تے تواڈیاں بیٹیاں انہاں کہہ دیو جدو گھراں چوں نکلن تے اپنے جسماں تے لمبیاں لمبیاں چادراں اوڑھ کے نکلن۔ اے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے تے میرے عمر دی رائے دے مطابق نازل ہوئی ہے۔ آئیے قرآن دا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ نہیں سمجھا ترجمہ سن لے، میرا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی رب جی کی حکم ہے۔ فرمایا سونیا کہہ دیو مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، ایدہ میں ترجمہ ایک اور طریقے دے اندر کردہ جاواں۔ میرے دوستہ لاہوریا جاننا ہے، اگر مرد مسلمان ہون گے تے عورتاں بھی مسلمان ہون گیاں، اگر مرد حافظ ہون گے عورتاں بھی حافظہ ہون گیاں، اگر مرد تہجد گزار ہون گے عورتاں بھی تہجد گزار ہون گیاں، اگر مرد دنیا دے اندر ولی لگے پھر دینے تے عورتاں بھی کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا ایسیاں بیبیاں بھی لگیاں پھر دیاں نے جڑا اپنا دامن چھوڑن تے انہاں دے نچڑے ہوئے پانی جو اللہ دے فرشتے بھی وضو کر دینے۔ ایسیاں بیبیاں بھی لگیاں پھر دیاں جے دنیا دے اندر جنہ دی نگاہ اٹھے اللہ دے فرشتیاں نو بھی حیا جاندی ہے۔ صرف مردی ولی نہیں عورتاں بھی ولیاں نے۔ بولیے ہے نے کہ نہیں یار؟ اللہ اکبر کبیرہ، صرف مردی اللہ دے بندے نہیں عورتاں بھی اللہ دیاں بندیاں نے۔ آئیے میرے پیغمبر دی ایک حدیث سنو، آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر 4 عورتاں نو اللہ پاک نے بڑی فضیلت نہ نوازے ہے۔ 4 عورتاں نو اللہ نے بڑی فضیلت دیتی ہے، بلکہ سب تو زیادہ فضیلت دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا تمام جہانہ دے وچوں عالمین تمام دنیا دے جہانہ دے وچوں اللہ پاک نے 4 بیبیاں نو عزت دیتی ہے۔ انہاں دے وچوں پہلا نمبر حضرت مریم بنت عمران دا، اماں جی مریم دا، جنہ دے بدن چو اللہ نے بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا کیتا ہے۔ دوسرا نمبر حضرت خدیجہ بنت خویل دا جو حضرت فاطمہ دی والدہ نے۔ تیسرا نمبر حضرت فاطمہ بنت محمد دا۔ چوتھا نمبر فرعون دی بیوی آسیہ داوے۔ 4 بیبیاں نو اللہ نے عزت دیتی ہے پوری دنیا چ۔ پہلا نمبر حضرت مریم دا، دوجا کی دا ہے حضرت خدیجہ دا۔ میں تینوں حضرت خدیجہ دا تعارف کروا چلنا۔
تے تینوں کسے مقام تے پہنچاواں کون اما جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال نبی پاک دی شادی ہوئی نا آقا علیہ السلام دی شادی ہوئی آقا فرماندے نے ختیجہ اللہ نے تینوں بڑا مال دیتا ہے تیرا میرا رہ نہیں ہونا کنہ کو رب نے ماں جی ختیجہ نو مال دیتا سی اما جی ختیجہ دے خیمے دیاں رسیاں دے اندر بھی سونا جڑیا سی سونے دیاں رسیاں خیمے دیاں آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا رہ نہیں ہونا تو مالدار عورت مکے دے اندر تیرے تو وجہ کے مالدار بی بی کوئی نہیں تے مرداں دے اندر ابو بکر صدیق تو وجہ کے مالدار کوئی نہیں حضرت عثمان کو تو مال نہیں سی آیا اتنا اللہ اکبر فرمایا ختیجہ تیرا میرا رہ نہیں ہونا اما جی ختیجہ فرماندیاں نے سونیا کیویں دیاں پہ گلاں کر دیو اوہ انہاں نو چپ کراؤ بچیاں سونیا کیویں دیاں پہ گلاں کر دیو تسی آندے ہو تواڈا میرا رہ نہیں ہونا میں ختیجہ آنیاں سونیا مال میرا ہوئے گا اشارہ تواڈا ہوئے گا میرے پیغمبر کروں نکل دے مکے والے پتھر مار دینے میرے نبی نو برا پلا کہندے نے آقا زخمہ دے نال تھک کے چورو کے کر ہوندے نے اما جی ختیجہ اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے انہوں ساڑ کے میرے پیغمبر دی زخمہ دے اندر سوار رکھ دیاں نے میرے پیغمبر دی زخمہ دے اتر رکھ دیاں نے تے نالے آندیاں نے سونیاں آج جڑے توانوں پتھر مار دے نے ایک وقت آئے گا تواڈے دروازے دے چونکی دار بن جان گے تے آقا فرماندے نے آج چونکی دار بن گئے نے پر کہنے والی ختیجہ بولو نہیں رہی حضرت بلال نو مار پہ رہی ہے میرے صدیق نے ویکھیا ہے میرے صدیق دے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ بلال نو مار پہ رہی ہے تے حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میرے کولوں برداشت نہیں جاوندا بلال نو مارا پیندیاں ویکھ کے میرے دل نو گھبرا جیا پیندا ہے سونیا اجازت دیو میں بلال نو لے کے آزاد کروا دیاں آقا فرماندے نے جا ابو بکر دی قیمت پوچھ کے آ حضرت ابو بکر گئے بلال دی قیمت 400 درہم ہے 400 دینار ہے اس وقت بلال دی قیمت 400 دینار سی جدو امیہ دے کول میرا ابو بکر پہنچے ہے امیہ آمدہ ابو بکر بلال دی قیمت میں 500 دینار لوانگا انہیں 100 دینار زیادہ دسیا ہے حضرت ابو بکر نے نہ کٹایا نہ بدایا فرمایا ٹھیک ہے امیہ آمدہ یار پتہ نہیں کی گل ہے ہر گالی منی جا رہے ہیں امیہ آمدہ نہیں میں 1000 دینار لوانگا حضرت ابو بکر آمدہ نے پھر بھی ٹھیک ہے امیہ آمدہ نہیں میں 2000 دینار لوانگا حضرت ابو بکر آمدہ نے ٹھیک ہے کر دیا امیہ 10,000 دینار تے پہنچ جاندہ ہے حضرت ابو بکر آندے نے تیری دیکھ زبان ہی کوئی نہیں ایتھوں کی پتا چلے جڑا وعدہ خلافی کردہ کدے نال ہوئے گا امیہ دے نال ہوئے گا جڑا کاروبار دے اندر وعدہ خلافی کردہ کدے نال ہوئے گا امیہ دے نال ہوئے گا توجہ میرے فرمایا ٹھیک ہے 10,000 دینار لے لے تے حضرت ابو بکر نو آندہ ہے امیہ ابو بکر تیرے کو ایک غلام ہے جدا نام کستاس ہے وہ غلام بھی میں نو چاہی دے حضرت ابو بکر کہنے لگے غلام بھی للہ ہے نالی آندہ وہ غلام دی بیوی بھی چاہی دیئے اللہ اکبر بلال دی کنی قیمت ہے 400 دینار تے کسے قیمت بول گی 10,000 دینار نال ایک غلام تے ایک لونڈی حضرت ابو بکر کہنے لگے ٹھیک ہے للہ کہنے لگا انہوں دا بچہ بھی میں نال چاہیے ابو بکر کہنے لگے ابو بکر انہا ظالم نہیں کہ ماں باپ تینوں دے دیتے بچہ آپ رکھ لوے جا بچہ بھی رکھ لے تے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے گول ہوندے نے لاہوریا حضرت ابو بکر آندے نے سونیا غلام میں دے دے نامہ سونے دا بندوبست تسی کر دے ہو 10,000 دینار کم از کم 5.5 کلو سونا بند ہے تے
اما جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولی پردے کولی بیٹھیاں نے آندیاں نے سونیا محبوبہ ہاں کر دیو. آقا خاموش ہو گئے. فرمایا سونیا ہاں کر دیو تو آڑے کول سونا نہیں. آقا فرمان دینے ہاں میرے کول سونا نہیں. اما جی ختیجہ آندیاں سونیا سونا میں دے دیاں گی. اما جی ختیجہ آندیاں ابو بکر غلام والی گل تو نہ پلٹی. غلام تو لے آیا او دی بیوی تو لے آیا سونے دا بندو بس میں ختیجہ کر دینی. ایک کون سا اما جی؟ ختیجہ فاطمہ الزہرا دی. بولو یار گج کے فاطمہ الزہرا دی والدہ. ایتھے مولوی اما جی فاطمہ دی شام دس دے ماں جی ختیجہ دی کیوں نہیں دس دے؟ میرا موضوع نہیں ورنہ ایک مکمل جمعہ تے پڑھایا جائے. اور آئیے میں جس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا اس ہستی دا نام اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. امام قسطلانی کتاب المواہد دے اندر ماں جی فاطمہ دے 13 لقب لے کے آئے نے. ماں جی فاطمہ دے 11 تو 13 لقب امام قسطلانی نے بیان کیتے نے اپنی کتاب مواہد دے اندر. میں تینوں نہ لقبہ دے نال تیرا تعارف کرواندہ جاواں. حضرت امام صاحب آندے نے اما جی فاطمہ دا پہلا لقب زہرا ہے جدا نام پکیزہ ہے. اور زہرا ایسے پھولنوں بھی کیا جاندہ ہے. میں رات ہی پڑھ رہا سا میں بڑا حیران ہو گیا. زہرا اس پھول نو بھی کیا جاندہ ہے جس پھول دے اتے رات نو شبنم دا قطرہ بھی نہ ڈگے. جڑا شبنم تو بھی پاک ہوئے انہوں عربی دے اندر زہرا کیا جاندہ ہے. تو پھر نبی پاک دی حدیث آئی صاحب یاد آئی. اما جی فاطمہ دی ایک گال یاد آئی. ماں جی فاطمہ دیاں لی اگر میں تواڈی زندگی چ فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جے. کیوں فاطمہ گل کیوں کہہ رہی ہیں؟ سونے علی جی گل اے وے کہ میں چاہنیاں میرا جدوں جنازہ اٹھے تے کیتے میرے چہرے دے اتے دن دے اجالے دے اندر کسے غیر محرم دی نظر ہی نہ پہ جاوے. ہے کہ نہ پھر زہرا دا صحیح مطلب ادھر کی مطلب ہے کہ وہ پھول جڑا شبنم دے قطرے تو بھی بولو یار پاک ہوئے تے ادھر کی کیا ہے کہ کسی غیر محرم دی نظر میرے چہرے دے نہ پہ جائے. اور پردے چ بیٹھ کے سنن والی میری ماں بہنوں اپنے خامد نہ صرف اس واسطے لڑنی ہے کہ میں نو برخا کو آ کے شادیاں بیاواں تے لے کے جانا ہے. اپنے خاندان دے فنکشنہ میں نے برخا پو آ کے لے کے جانا اس واسطے لڑنی ہے. اللہ بیٹی دوے تے فاطمہ جیسی اللہ باپ بھی دوے تے محمد جیسا صلی اللہ ہو. اللہ شوہر بھی دوے تے عثمان تے علی جیسا. اللہ بیٹے دوے تے حسن و حسین جیسے. اما فاطمہ دی سیرت نو اپناؤ کر بیٹے پیدا ہونگے انشاءاللہ امام بخاری بننگے. جدو ماں نے بچے نو دودھ پیاندیاں ٹی وی ویکھنا ہے انڈیا دے ڈرامے دی سیریل ویکھنی ہے تو پھر بچے بھی سلطان رہی بننے نہ بول دے نہیں ہے. آئیے پہلا لقب اما جی فاطمہ دا پہلا لقب زہرا پکیزہ جنہوں کیا جاندہ ہے. دوسرا لقب ماں جی فاطمہ دا بطول ہے. بطول دا معنی اللہ دی سچی بندی. تیسرا معنی اما جی فاطمہ دا لقب کیے سید النساء للعالمین. عالمین عالم دی جمع عالم ایک جہان نواندے نے عالمین تمام جہانہ نواندے نے. ایدے مترک علماء نے کیا ہے بعض آدھے نے 17,000 جہان بعض آدھے 70,000 جہان بعض نے کیا 14,000 جہان. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر چ لکھے ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. لوگو جہانہ دا علم اللہ دے کولے. اللہ نے کنے کو جہان بنائے نے لیکن جنہیں بھی جہان نے تمام جہانہ دی عورتاں دی سردار اگر اللہ نے بنایا تے ماں جی فاطمہ نو بنایا ہوئے.
چوتھا لقب اما جی فاطمہ دا سید النساء اہل الجنہ، جنت دی عورتاں دی سردار۔ پنجواں لقب زکیہ، گناہاں تو پاک دا مطلب ہے گناہاں تو پاک زکیہ۔ چھواں مطلب بذات رسول، نبی دے جگر دا ٹکڑا۔ ستواں لقب کریمت الطرفین، ماں باپ دی طرفوں ماں والوں بھی عظمت والی تے باپ والوں بھی عظمت والی۔ فاطمہ دی ماں جیسی کسے دی ماں نہیں تے باپ جیسا کسے دا بابا نہیں۔ اٹھواں لقب کی ہے مرضیہ، مرضیہ دا معنی ہے اللہ رو دے رسول دے مطابق، اللہ تے دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرن والی۔ نواں معنی طاہرہ، طاہرہ دا معنی کی یہ پاک باز۔ دسواں معنی صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولن والی، جھوٹ دے نیڑے نہ جان والی۔ یارواں معنی الرضیہ، اللہ دی رضا دے اندر راضی ہون والی، رب دی رضا دے اندر اپنے آپ نو راضی رکھن والی۔ حضرات 11 معنی نے۔ جاؤ کسے ذاکر نو کہو ماں جی فاطمہ دے لقب تے دسے نا، یار بکواس کرنی بڑی سوکھی ہے لیکن قرآن حدیث سنانا بڑا اوکھا ہے۔ بکواس کرنی بڑی آسان ہے لیکن کو حدیث دے وچوں شان بیان کرنی بڑی اوکھی ہے۔ امامہ دے قصے سنانے بڑے آسان نے، نبی دی حدیث بیان کرنی اس دور دے اندر بڑا بڑا جرم بن گیا ہے۔ جاؤ کسے نو کہو اگر ماں جی فاطمہ دی شان بیان کرن دا نہیں شوق ہے، آؤ ساڑھے ورگی شان بیان کر کے بخاؤ۔ اوہ عتیق پسروری آمدائی میرے دوستا اپنے دل دی تختیاں تے میری گل لکھ کے لے جا۔ ماں جی فاطمہ دی جتی دی جڑی خاک ہے ساڑیاں اکھاں دا سرمہ ہے۔ ماں جی فاطمہ دی پگ میں، ماں جی فاطمہ دی جتی میرے سر دی پگ ہے۔ میرے دوستا سی ماں جی فاطمہ نو ماننے ہاں لیکن اس طرح ماننے ہاں جویں قرآن نے منوایا، جویں آمینہ دلال نے منوایا وے۔ اگے چلیے، اماں جی فاطمہ پیدا ہوئیاں، ولادت والی بھی آئی ہے نا۔ اماں جی فاطمہ پیدا ہوئیاں تو میرے پیغمبر نو بڑی خوشی ہے۔ چند سال گزرے، 5واں سال سی نبوت دا جدو اماں جی فاطمہ پیدا ہوئی ہیں۔ چند سال گزرے، اماں جی فاطمہ دی چھوٹی جی عمر ہے تے آقا بیت اللہ دے اندر آکے ایک دن نماز پہ پڑھ دینے، ایک کافر بے ایمان آیا ہے، انہیں آکے میرے پیغمبر دی کمر دے اتے اوجری لے آکے رکھ دیتی ہے اونٹ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نویں مسلمان ہوئے سن تے میرے عبداللہ بن مسعود اس اوجری نو کھچ دینے پر کھچی نہیں جاندی۔ اوہ میرے دوستا پتہ ہی عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ میں تعارف کرواندہ جاواں، ایسا فرنٹ سیٹ پر سونا منا ہے، میں تینوں تعارف کرواندہ جاواں۔ عبداللہ بن مسعود نو جاننا عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ حضرت عمر فاروق آندے نے عبداللہ بن مسعود اسی تشہد دی حالت بیٹھے ہوندے سن تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے سن تے ساڈے برابر جاپ دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود کر کے ایک ٹالی تے چڑھے نے، ایک بیری تے چڑھے، بیر پہ لاندے نے، درخت تے چڑھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں وہاں چلنی شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں تو کپڑا تاں ہو گیا، چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے۔ نبی دے صحابہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ آقا دے صحابہ آمدے نے عبداللہ گھٹ کے پھڑ لے کتے اڑ نہ جائیں۔ نبی پاک دے صحابہ نے مذاق اڑایا۔ آمینہ دلال آگے آکے فرماندے نے میرے صحابیوں کی پہ آمدے ہو؟ سونیا محبوبہ دیاں پنڈلیاں تے ویکھو نا کنا حسا پہ آمدہ ویکھ کے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں تو انہوں پتہ عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دا رب دے نزدیک کنا وزن ہے۔ ایک پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی رکھ دے ہو، دوجے پلڑے دے اندر پوری کائنات دا سونا رکھ دے ہو، پوری دنیا دا سونا مل کے بھی عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے آئی عبداللہ بن مسعود، موقع ملیا تھا عبداللہ بن مسعود تے انشاءاللہ پورا جمعہ ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سوجری نو کھچ دینے، اوجری لکھ دی نہیں تے میرے عبداللہ بن مسعود بیت اللہ جو نکلے تے چل دے مکے دیاں بازاراں گلیاں چاہ گئے، آکے ویکھیا کہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ پہ کھیڑ دیئے تے میرے عبداللہ نے فاطمہ نو نال لیا
تے بیت اللہ دے اندر آئے، ایک پاسے عبداللہ نے کھچیا ہے، دوجے پاسے اماں جی فاطمہ نے کھچیا ہے، کھچ کے اوجری تھلے رکھی جاندی ہے، نال ماں جی فاطمہ نے ہاتھ چک لے تے اماں جی فاطمہ کی آندیاں نے بیت اللہ دے اندر کھڑیاں ہو کے میرے دوستا بیٹیاں نو ماں باپ دا دکھ نہیں گوارا گھندا، بیٹیاں نو باپ دی پریشانی بیٹیاں تے گراں گزر دیئے، دعا کریا کر اللہ بیٹی دوے، اللہ انہوں نیک بھی بنائے، اللہ ماں باپ دا قدردان بنائے، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ انہاں دے نصیب چنگے کر دے۔ اماں جی فاطمہ نے ہاتھ چک لے تیاندیاں نے اللہ میرے باپ دا قصور تے کوئی نہیں سی، انہاں ظالمہ نے میرے بابے نو سزا دیتی ہے، پتہ نہیں کس گل دی سزا دیتی ہے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ نبی پاک نے جلدی جلدی سلام پھیری، اماں جی فاطمہ دے ہاتھ پھڑ لے، ہاتھ پھڑ کے میرے پیغمبر نے اپنے سینے دے نال لگا لے، ماں جی فاطمہ نو بھی آقا نے سینے نال لگا لیا ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ کیویں دیاں پئی گلاں کرنی ہے، اللہ دیاں دے ہاتھ چکے کدی خالی نہیں موڑدا، اس واسطے واسطے بد دعا نہ کر، انہاں واسطے دعاواں کریا کر، تیری والدہ بھی انہاں واسطے دعاواں کریا کر دی سی، انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ اے لاہوریا جڑا میں تینوں پیغام دینا چاہنا، انہاں تیاں نو دکھ نہ دیا کرو، انہاں بھیناں نو دکھ نہ دیا کرو، انہاں دے ہاتھ چکے اللہ کدی خالی نہیں جے موڑدا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے اماں جی فاطمہ نو نال لایا، فرمایا بد دعا کرنی۔ اور جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے پیغمبر نے کنہ کو بدلا لیا انہا چیزاں دا، بول دے نہیں یار کنہ کو بدلا لیا ہے، کوئی بدلا نہیں۔ فرمایا آج رحم کرن دا دن نے جو میں تو انہوں انج معاف کیتا جو میں یوسف نے اپنے پائیاں نو معاف کر دیتا سی، کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والے نہیں کیتا۔ آج ہی چھوٹی چھوٹی گل تے اپنے پائیاں دے نال لڑ پینے ہیں، چھوٹی چھوٹی گل دے اتے ناراض ہو کے بہ جانے اپنی بھیناں نالوں، حصہ بہن لین آ گئی، حصہ لے جا مڑ کے میرے دروازے تے نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ دی کتاب ہے، اور انہاں دی بڑی معتبر کتاب ہے، جی میں ساڑھے نزدیک بخاری ہے نا، انہاں دے نزدیک کشف الغمہ ہے فی معرفت الائمہ، او دے اندر بات درجے۔ میرے پیغمبر نے ایک دن پیجیا مدینے دے اندر، آقا ہجرت کر کے مدینے جا گئے، فرمایا ابو بکر عمر نو بلایا، جاؤ جا کے میری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کر کے آؤ، تیاں دے رشتے بندہ انہاں نو لبن کھلدا ہے جنہاں تے یقین ہوئے تے جنہاں دین تو پھر جانا ہوئے انہاں نو کدی بیٹیاں دتیاں بھی نہیں جاندیاں تے لیاں بھی نہیں جاندیاں۔ آج کیا جاندہ جی علی دا کرانہ دین تے پکا رہا، باقی صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں کیا تو آنا صحابہ مرتد ہو گئے، قرآن اندہ اولائکا ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن اندہ وارث بان کے کہا دے، بولو یار جنتاں دے دے اندہ سارے اسلام تو پھر گئے۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نکلے، اگے جا کے ویکھیا ایک نوجوان اونٹ پہ چاردا ہے، ایدے موڈے تے ہاتھ رکھیا پرتے ویکھیا حضرت علی نے، حضرت ابو بکر حضرت عمر وال ویکھ کے ہس دینے، حضرت عمر میرے ابو بکر وال ویکھ کے ہس دینے۔ فرمایا ابو بکر جی تسی بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہے ہیں؟ ہاں عمر تم یہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہے ہیں۔ علی آندے نے یار کی سوچ دے پہ ہو مینوں میں دسو نا، علی تیری شادی نبی دی بیٹی فاطمہ نہ کر دئیے، تینوں کوئی اعتراض تے نہیں۔ حضرت علی آندے نے میں کتھے نبی دی بیٹی، بولو میں کتھے چرواہا تے نبی دی بیٹی کتھے، گالو کری دیئے جیڑی پوری، بولو ہوئے پوری ہوئے وہ گل کرو، پوری بھی ہوئے نا،
یار سبز باغ نہ دکھاؤ. حضرت ابو بکر آمدے نے علی ہاں کر باقی ذمہ داری ساڈی ہے. علی کہن لگے نبی دی بیٹی ہوئے تو کون ہاں نہیں کردا. اللہ اکبر. فرمایا میری ہاں ہی آئے. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے. سونیا محبوبہ سی تواڈے واسطے, تواڈی بیٹی دے گھر واسطے, تواڈی بیٹی دے شوہر واسطے, شوہر دا جو اسی ارینج کیتا ہے, جو اسی انتخاب کیتا ہے. میرے محبوبہ سانو علی تو ود کے مدینے دی زمین تے فاطمہ دے مطابق کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا. آقا فرماندے نے ابو بکر تے عمر جو تواڈی رائے وے وہی میں محمد دی رائے وے, تے جو میں محمد دی رائے وے وہی میرے رب دی. بولو رب دی بھی وہی رائے ہوندی ہے نا. تے آقا اکھاں چوں آنسو ڈگن لگ پے, تریپ تریپ آنسو آن لگ پے. بیٹی دی ودائی دا وقت آیا. آقا فرماندے نے جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ. علی نو بلایا جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے علی تیرے کول کوئی مال کوئی پیسہ ہے شادی واسطے ولیمہ کرن واسطے؟ حضرت علی آندے نے سونیاں ایک میرے کول تلوار ہے تے ایک زرا ہے. زرا پہن کے تلوار پکڑ کے میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر لواں گا. فرمایا جا علی انہاں نو ویچیا. حضرت علی نکلے. اگو خریدار کون ملے ہے؟ میرا عثمان ملے آوے. سخیاں دا بادشاہ عثمان ملے ہے. کوئی بندہ میرے علی دی زراعت تلوار دا 60 درم لگاندہ ہے, کوئی 70 درم لگا رہے ہے, کوئی 80 درم لگا رہے ہے. حضرت عثمان بازار چاہے ویکھیا عمر حضرت علی لگے پھر دینے. فرمایا علی یار کدھر آیا ہیں؟ عثمان جی میں اے زرا ویچن آیا ہاں اور میں اے تلوار ویچن آیا ہاں. حضرت عثمان نے ہاتھ پایا 480 درم 480 سکے کٹ کے حضرت علی دی چولی چ پا دیتے تے زرا تے تلوار لے لئی. میرا علی واپس پلٹے ہے تے حضرت عثمان نے پیچھوں آواز لگائی علی کتے چلنا یار واپس تے آنا. میرے علی واپس آئے. فرمایا وے علی اے زرا بھی لے جائے تلوار بھی لے جا پیسے بھی لے جا. اے زرا پہن کے تلوار پھڑ کے جہاد تو کرے گا اجر اللہ مینوں عطا کر دوے گا. اللہ اکبر. تے پیسے لے تے آمینہ دے لال کو لاغے کشف الغمہ دا حوالہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے. مسجد نبوی دے اندر آقا فرماندے نے علی آپ ہی آگئے ہیں, اپنے گواہ کیوں نہیں لے کے آیا؟ علی آپ کلہ آگئے ہیں, گواہ کسے نہیں؟ سونے گواہ کنوں بناواں؟ فرمایا جڑا تیرا رشتہ لے کے آئے سن. کون لے کے آئے سن؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میرے علی والو گواہ بنے اور حضرت عثمان میرے پیغمبر دی بیٹی والو گواہ بنے. اگر اینا تینہ دے امام تے شک کریں گا جاؤ میں برملا اعلان کرنا. ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا تے ویڈیو جاندی ہے. حضرات مرکز فل پرے ہے, مرکز توحید دے اندر ہون والے ہو جاؤ میں برملا اعلان کر دا جے. اگر ابو بکر و عمر تے عثمان دے امام تے شک کریں گا تے علی دا نکاح ثابت کر. اور گال دی سمجھ آ رہی کہ کائی نا ڈوگر صاحب تو ہی ہوندے لیٹ ہو پھر اگاں اندر حال اب دے رہندے ہو ٹائم تے آیا کرو. توجہ ہے جی میرے والے. فرمایا علی گواہ کتھے نہیں؟ اگر حضرت علی حضرت ابو بکر و عثمان تے عمر تے شک کرو گے تے نبی پاک نے فرمایا بے ایمان جڑا بندہ ہے وہ گواہ بن سکدا نکاح چ؟ بولو تے نکاح کی ہو جائے گا فاسق. تے استغفر اللہ اگلی گل میں نہیں کرنی. جڑی اولاد ہوئے گی وہ جدو نکاح ہی نہ ہویا میں گل نہیں کرنی. اے علی دے ابو بکر و عمر تے عثمان دے ایمان تے شک کرنے والو
اگر شک کرو کہ اپنا مسلک ثابت کرو، اپنے 12 امام ثابت کرو۔ بعض بندے آتے ہیں کہ مولوی صاحب کدھر نو تر پے نے جی ساڈی مجبوری ہے، اور کئی لوگ آتے ہیں جی گل وڈی کر دے۔ اور بھائی گل نہ ویکھو، عمر نہ ویکھو، اے دیکھو جڑی میں گل کر رہا تصدیق کرو، کیا سچی کر رہا کہ جھوٹی کر رہے ہیں؟ اگر سچی کر رہے ہیں اپنی گردن نیویں کر، نبی دی گل من۔ اگر جھوٹی کر رہے ہیں مینوں نیویں تھائیں باہو تے جو مرضی سزا دیو۔ اور آئیے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر عثمان نو 2 بیٹیاں دیتیاں نے تے شکایت ایک بھی آئی، ادھر ایک بیٹی دیتی ہے تے شکایت بولو۔ اما جی فاطمہ آئیاں عصر دے وقت، اما جی فاطمہ اپنے گھر چلیاں جاندیاں سن تے ماں جی فاطمہ آئیاں نے تے عصر دا وقت بھی گزر گیا، آقا نماز پڑھا گیا، فاطمہ سامنے بیٹھی، فاطمہ گھر رہ گئی۔ ابا جی اج میں علی نہ لڑ کے آئی ہاں، کیوں لڑائی ہوئی ہے؟ فرمایا ابا جی انہاں کیا ہے میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا، ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا۔ اتنی گل کیتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فاطمہ ادھر ویکھو بیٹی نو کی سمجھایا ہے، سمجھایا اپنی دھی نو ہے تے سبق تینوں مینوں دے دیتا ہے، سمجھایا اپنی بیٹی نو ہے تے سبق دنیا دی بیٹیاں نو دے دیتا ہے، دنیا دے باپ نو باپاں نو دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ اپنے گھر چلی جا، اگر تو ایسی حالت دے اندر مر جائیں گی میں محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تے اج کی آندے نے تیے تیرا ماں پیو زندہ ہے، اب بندے نو تن کے رکھی ذرا تن کے، اگر چھڑ دے گا تین روٹی دے لیں گے، روٹی کھوا لیں گے اسی۔ تے ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاؤ صحیح البخاری صحیح مسلم، آقا مسجد نبوی چاہے کم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑا ہو بھائی، مٹی دے لیٹے سن، کھڑے ہوئے نبی پاک نے سمجھایا ہے۔ میں حدیث ایک پڑھائی بڑی حیران کون، آقا نے سارے مدینے دے لوگاں نو کٹھیاں مسجد نبوی دے اندر کر لیا ہے، علی نو سامنے کھڑا کیتا ہے، فرمایا مدینے والے ہو علی جیڑا ہے آج یہ گل کہہ رہا ہے کہ میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا، تہاڈی کی رائے وے؟ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جو تہاڈی رائے ہو ساڈی رائے ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے علی تو ہی سن لے تے میرے صحابہ تسی بھی سن لو، اللہ دے یار دی بیٹی، حدیث دے الفاظ دے اللہ دے یار دی بیٹی تے اللہ دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر کدی بھی کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ علی یا میری بیٹی نو طلاق دے دے یا ابو جہل دی بیٹی دا خیال ذہن چو کٹ دے، یا مینوں طلاق دے دے یا ابو جہل دی بیٹی دا بولو خیال ذہن چو کٹ دے۔ حضرت علی آندے نے اس دن تو بعد میں اتنا ڈر گیا، میں کیا نبی دے کرانے نہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، میں اس تو بعد کدی ابو جہل دی بیٹی دا نام بھی اپنی زبان تے نہیں لے آندا۔ ایتھوں جوائی بھائیاں نو بھی نا کچھ سیکھنا چاہیے، آکڑ کے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر سسر کہہ رہے ہیں نا کہ پترے کام نہ کر دے، آکڑ کے نہیں کہنا چاہیے، اسی اپنی دھی نو سمجھاواں گے پھر بھی اگوں آکڑ دین۔ اے تربیت میرے پیغمبر نے دیتی کنوں؟ تینوں مینوں۔ اور آئیے کہ چلیے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن کافی دن لنگے، میری والدہ میرے کو لائی آکے آن دیئے حذیفہ نبی پاک نو کنی دیر دا مل کے آئے ہیں؟ حضرت حذیفہ آندے نے ماں جی اینی کافی دیر ہوگی نبی پاک نو ملے ہیں۔ حضرت حذیفہ آندے نے میری ماں نے مینوں برا پلا کیا، میری ماں نے مینوں مندہ چنگا بولیا، تے نال میری والدہ آندی ہے حذیفہ جا ہونے جا پیغمبر دے کول جا کے آ، نالے انہاں دے کولوں جا کے اپنے تے میرے واسطے بخشش دی دعا کروائیں۔ حضرت حذیفہ آندے نے میں مدینے دے اندر آیا، آقا دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی، مغرب پڑھ کے مسجد چ بیٹھا رہیا، عشاء دا وقت ہویا،
عشاء دی نماز پڑھی، عشاء پڑھ کے مسجد دے اندر بیٹھا رہا، ایک بندہ آیا میرے پیغمبر دے کول، اٹھ کے چلا گیا، آقا بھی اٹھ کے جان لگے تے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل پیا۔ آقا نے قدمہ دی آواز سنی، فرمایا پیچھے کون ہے؟ فرمایا سونیا میں حذیفہ ہاں۔ آقا فرماندے نے حذیفہ تینوں کیڑی شے میرے پیچھے چلن تے مجبور کر رہی ہے؟ کی گل تیرے دل دے اندر کھٹک رہی ہے؟ آقا نو فرماندے نے سونیا او بندہ تواڈے کولوں کی پوچھن آیا سی؟ آقا فرماندے نے پتہ ہی او بندہ کون سی؟ حضرت حذیفہ آندے نے سونیا مینوں تے علم کوئی نہیں او بندہ کون سی؟ آقا فرماندے نے حذیفہ او ایسا فرشتہ سی اللہ دا جڑا پہلی دفعہ زمین تے اترے ہے، آج تو بعد کدی زمین تے واپس نہیں آئے گا۔ پہلی دفعہ زمین تے آیا، آج تو پہلے بھی زمین تے نہیں آیا، بعد چو بھی زمین تے نہیں آئے گا۔ سونیا محبوبہ او کہن کی آیا ہے؟ فرمایا اوے حذیفہ او ایک گل کہن آیا ہے، ایک تے میرے واسطے اللہ دا سلام لے کے آیا ہے تے دوجی گل مینوں اے کہہ کے گیا ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے تے فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ سردار کیوں نہ ہوئے؟ اے فاطمہ دے کر دے کرانے دیاں قربانیاں ہی بڑیاں نے۔ ایک دن توے تے روٹی پائیے، باہر دروازہ کھڑکے ہے، فرمایا من دکل با کون ہے بوا کھڑکان وا؟ فرمایا اے بندہ گواندا میں مسکین مینوں ایک روٹی دے دیو۔ اما جی فاطمہ نے توے تو روٹی لائی انہوں دے دی، پھر دروازہ کھڑکیا، فرمایا کون ہے؟ اے میں یتیم ہاں، میرا باپ کوئی نہیں، مینوں روٹی چاہی دی ہے۔ اما جی فاطمہ نے انہوں بھی روٹی دے دیتی ہے، پھر دروازہ کھڑکیا، روٹی تیسری پکا رہی نے، دروازہ کھڑکیا کون ہے؟ میں قیدی ہاں۔ بعد نے کیا انہیں کیا میں مسافر ہاں یا قیدی ہاں، آج ہی قید چو چھٹیا میں نے روٹی چاہی دی ہے۔ اما جی فاطمہ نے روٹی توے تو لا کے انہوں دے دیتی ہے۔ حسن و حسین آندے نے امی جی ہوں تے روٹی بھی ہور کوئی نہیں، اسی کی کھا کے گزارا کرانگے؟ اما جی فاطمہ آندیاں محمد دا کرانا پانی پی کے گزارا کر لوے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک حدیث اور سنو تے میں اپنی بات نو اختتام لے کے چلا۔ میرے پیغمبر دا مہمان آیا ہے، آقا نے اپنی بیویاں دے کر پیغام بھیجے ہے، فرمایا جاؤ میری بیویاں نو انہاں دے گھراں چ پوچھ کے آؤ کچھ کھان نو ہے وے کہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، پڑھ لو یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجوسی نہ کریا کرو، میرے پیغمبر دا نام آئے درود پڑھیا کر، صحابہ دا نام آئے رضی اللہ دنال زبان تار کر لیا کر۔ ایک دن میرے پیغمبر نے بھیجیا جاؤ جا کے میرے گھراں پوچھ کے آ سلمان کوئی کھان پین نو کوئی شے ہے تے لے کے آ، آج میرا مہمان آیا ہے۔ حضرت سلمان آمدے نے میں میرے اپنے پیغمبر دے سارے گھراں چ پتہ کیتا کچھ بھی کھان نو کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے سلمان اے مہمان نو نال لے کے میری بیٹی فاطمہ دے در تے چلا جا، میری بیٹی فاطمہ دے کر چلا جا، میں نو امید ہے میری بیٹیاں نو خالی پیٹ واپس نہیں موڑے گی۔ اور میرے دوستا تیاں نو پیو آتے نہیں بلکہ باپ نو بیٹیاں تے بھی بڑے مان ہویا کر دینے۔ حضرت سلمان فارسی گئے نا حضرت اس مہمان نو لے کے جا کے دروازہ کھٹکایا، اندر بیٹھے، دروازہ کھٹکایا، اما جی فاطمہ کھولے اندر بہ گئے۔ حضرت سلمان آندے نے اے آمینہ دے لال دا مہمان ہے، میرے پیغمبر دا مہمان بن کے آیا ہے، انہوں کچھ کھان واسطے دیو، نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ اما جی فاطمہ نے گھر دے اندر ویکھیا کھان نو کچھ نہیں، باہر دیکھیا کچھ نہیں، اپنے سر تو دوپٹہ لایا ہے تے سلمان فارسی دے ہاتھ دے اوتے رکھ دیتا ہوئے۔ ہائے 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 ہائے،
دوپٹہ اتاریا تے سلمان فارسی دے ہاتھ رکھ دیتا ہے تے آکھیا میرے سر دی چادر لے جا. اے شمون یہودی ہے مدینے دے اندر او دے کولوں گندم مل دی ہے کنک مل دی ہے, جا میری چادر او دے کو رکھوا کے کنک لے کے آنا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر وہ پیسے پوچھے گا انہوں چادر دے دیں, انہوں کہ جدو ساڑھے کول پیسے ہون گے اسی پیسے دے کے اپنی چادر لے جاوان گے, اسی پیسے دے کے اپنا سامان لے جاوان گے. اللہ اکبر کبیرہ. سلمان فارسی گئے. میرے آ دوستہ جدو بیٹیاں فاطمہ جیسیاں ہون پھر میرے آ دوستہ انہاں دیاں چادراں بھی کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سلیمان فارسی گئے نا تے جا کے اس یہودی نو گندم لئی, انہیں پیسے منگے چادر دے دیتی. اے یہودی شمون نامی یہودی آندہ ہے, وہ سلمان کدے سر دی چادر لا کے آج لے آئے ہیں, آج کدے سر دیاں چادراں اتار کے لے کے آگئے ہیں. حضرت سلیمان فارسی آندے نے لہوریا اے چادر میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دیئے, گل کی بنی ہے کھان نو کر کچھ نہیں. اے نہیں نبی دا مہمان آیا سارا واقعہ سنا دیتا ہے. شمون یہودی آندہ ہے یار کیسے لوگ نے جڑے مہمانہ دی خاطر اپنے سر دیاں عزتاں ملا کے دے دیندے نے, نالی کلمہ پڑھ لیندہ تے مسلمان ہو جاندہ ہے. نالی آندہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ کیوں نہ کلمہ پڑھ دا قرآن کہہ رہا ہے, اسی نبی دے کرانے نو پاک کر دیتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے آ دوستا اے شمون یہودی کہن لگا آندہ اے سلمان اے چادر بھی لے جا, اے چادر بھی تے گندم بھی لے جا, چادر بھی لے جا. تے فاطمہ نو آکھی اگر کنک چاہی دی ہوئے تے میں نو ایک پیغام پیش دیا کرے, چادر نہ پیجے. اللہ اکبر. ہجے بھی آکھو جے اسی اممہ جی فاطمہ دی شان نہیں بیان کر دے ساڑھا صبر ہی ہے, جی میں دی بیان اسی کرنے آؤں میں دی کوئی کر سکتا. الحمدللہ. پھر میں کیوں نہ کہہ دیں حضرات محبت دے جملے بولا, پھر میں کیوں نہ کہاں جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے. انج نہیں پیار نہ محبت نہ کہنا, جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے, جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے. میرا دین ہے محمد, میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دین ہے محمد, میرا ایمان ہے محمد. ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد, ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد. محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے. یار تڑپ جایا جے اگلے جملے تے, اگلا جملہ میری ماں بہنوں تواڈے واسطے بھی ہے. تڑپ جایا جے ہر ایک انسان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ, ہر ایک انسان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ. پردہ نشین جو ہیں اونا عورتاں دی واللہ, اونا عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائے حسنین دیو مائے. جیدانا فاطمہ حسنین دیو مائے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله